کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ نبی علیہ السلام ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نبی علیہ السلام ان کو آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہیں اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی۔ یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہیں، اس میں امپلائڈ ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو ایسا شخص جس کو حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اور اس کے باوجود اس نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس کا مراد وہ کافر جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کر حق سے اناد کرے، ان کے لیے آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، سیل کر دیا ہے، یعنی سیل ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اچھا، جب یہ قرآن کا طالب علم ہم جب اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ بھئی قرآن بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں یہ میٹھی میٹھی لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہو کہ میں اسے معاف کروں گا۔ ہمیشہ یہی ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، اور بعض لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی فنیٹک والی ہے۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان کے اندر ہدایت یعنی داخل بھی نہیں ہو سکے گی، یعنی اس کو کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بین کیا ہوا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کو غیلہ نہیں کیا جا سکتا، رب ہے، مالک ہے، اس نے رول طے کیے ہیں کہ بھائی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی جاننے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گی کہ یہ سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مہر مار دوں گا، جاؤ اب تو وقت کا پیغمبر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا یہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی تم جس سے محبت کرتے ہو اسے بھی تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے پھر ہم اپنی راہیں انہی کے لیے کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ اس کی کامیابی اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راہ چلتی آپ کو فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا میں جس چیز کی منفیت چند سالوں کے لیے ہو، جب اس کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، تو جس سے ہمیشہ کی کامیابی آپ کا مقدر ہونے والی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو مفت میں ہی مل جائے گی؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں۔ جس خدا کا تعارف ہمیں یہ معاشرہ کرواتا ہے نا،
وہ خدا نہیں ہے جو اس قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ قرآن انذار ہے، تبشیر اور بشارت، یہ ان کے لیے ہے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب۔ کیونکہ یہ اللہ ہے نا، اس کائنات کو اس نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں اور اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ اس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات سمجھنی ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کی مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی آئے گا ان کو۔ اگر آپ کو یہ بات اگر سمجھنی ہے نا تو آپ آ جائیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں، 110 نمبر آیت میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، تاکہ اب وہ حق بات قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں حق سے اندھا کر دیتا ہوں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو جب ان کے اوپر پہلی دفعہ حق کھلا تھا تو انہوں نے بھی تو ایمان لانے سے روگردانی کی تھی نا، یہ اب چاہیں گے بھی نا تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ وَنَجْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں انہیں کھلا چھوڑ دوں گا کہ جاؤ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرو۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اگر فرشتے آسمان سے ان کے سامنے نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے قبروں سے نکل کر ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر وہ چیز جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا، یہ ہے اللہ۔ کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی، عذاب بھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مردہ کسی سے نکل کر قبر سے بات کرے تو آپ کی تو پوری راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، الا یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ وہ غفلت کا شکار ہیں، وہ اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر بھٹک رہے ہیں، بھٹکتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کی ایک ہی تو حقیقت ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ فرماؤ کہ بالفرض میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا نا تو مجھے خود اس بات کا ڈر ہے کہ اس بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بتایا تو انہیں جا رہا ہے، سمجھایا تو ہمیں جا رہا ہے نا۔